فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں بہت سارے رشتے بنائے ہیں۔ ایک رشتہ جو رحم کا رشتہ ہے، یعنی ماں کے پیٹ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے سے انسان، پھر اس کے بچے، پھر پوتا پوتی، نواسے نواسی، اور یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، یعنی اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد، یہ ایک انسانی رشتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اور یہ رشتے ایسے ہیں جنہیں ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی جس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی۔ ایک اور رشتہ ہے جو ان رشتوں سے بھی ایک بڑھ کر ایک رشتہ ہے، اور وہ ایک بہت مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو اور ہر عورت کو چوائس دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ رشتہ بنا سکتا ہے، اور وہ مقدس رشتہ جس رشتے سے پوری انسانیت کا سلسلہ آگے چلتا ہے، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ جو شادی کا جو بندھن بنتا ہے، اور پھر اس بندھن سے خاندان کا جو سلسلہ چلتا ہے، سسرال کا اور نسب کا، یہ بھی اللہ نے بنائے، نسبًا و صہرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نسب ماں اور باپ اور بیٹے اور بیٹی، یہ نسب ہے، اور سسرال و صہرا، یہ بھی رشتہ اللہ نے بنایا۔ اور جب یہ رشتے مل کر چلتے ہیں تو پھر ان سے انسانیت کی جو نسل ہے وہ فروغ ہوتی ہے۔ نکاح کیسے ہونا چاہیے؟ لڑکے اور لڑکی کی جو سلیکشن ہے میاں اور بیوی کی، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اسلام میں محبت کی جو شادی ہے، جسے ہم لو میرج کہتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اور والدین کا، لڑکے اور لڑکی کے والدین، دونوں کے والدین کا بچوں کی شادی میں کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ در حقیقت آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور یہ سورہ القصص کے جو 20ویں پارے میں ایک قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 22 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ اور یہ قصہ ایک ایسا انوکھا قصہ ہے، اور ایک ایسی پاک اور برگزیدہ شخصیت کی شادی کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ہستی کا قصہ قرآن مجید میں اس طرح اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ حصہ اور یہ جو قصہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ جن کا ذکر آیا، وہ آپ کو وہ نبی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ لیا۔ تقریباً 136 مرتبہ شاید یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور کسی بھی نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی نبی کی شادی کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی خوبصورتی اور تفصیل سے ذکر نہیں کیا کہ جتنا حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ ایک اہم جو موڑ تھا، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القصص میں قلم بند کیا اور ہماری تلاوتوں کا حصہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب کو پتہ ہے، فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، ایک شہزادے کی سی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت نوجوان تھے، قداور نوجوان تھے، طاقتور تھے۔ اور ایک دن بازار میں ان کی قوم کا ایک دوسری قوم کے شخص سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ آتے ہیں
اور غلطی سے دوسرے شخص کو وہ مکہ مارتے ہیں اور دوسرا شخص کی جان چلی جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو حاکم قوم ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حالانکہ قتل خطا تھا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے قتل نہیں کیا تھا اور غلطی سے قتل ہوا تھا، جیسے حادثے میں کسی شخص کی جان چلی جائے، لیکن جو شہر کے امراء تھے اور جو حکام تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی موسیٰ کو گرفتار کریں گے تو انہیں مار دیا جائے گا، جیسے آج کل آتا ہے کہ جی پولیس نے کسی کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر پولیس مقابلے میں بغیر کسی عدالت میں پیش کیے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ تو قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایک خیر خواہ نے خبر دی کہ جو شہر کے امراء ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب بھی تم پکڑے جاؤ گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو وہاں سے بھاگتے ہیں، شہزادوں کی زندگی ختم ہو گئی، عرش سے فرش پہ آ گئے ہیں، کھانے کے لیے بھی کھانے کا سامان بھی نہیں ہے، جیب میں کوئی پیسے بھی نہیں ہے، جنگل میں نکلتے ہیں، صحرا میں نکلتے ہیں، جان کا بھی خوف ہے، یعنی اس وقت کی جو بہت بڑی جو سپر پاور تھی وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے بھاگتے ہیں، صحرا میں نکلتے ہیں، اور ایک پھر جو چھوٹا سا شہر جسے اللہ تعالیٰ نے مدین کہا وہاں پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب اس شہر میں پہنچتے ہیں تو اللہ سے وہ پر امید ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب سیدھے اور آسان راستے کی طرف میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی اتنی بدحالی کے باوجود اور اتنی مصیبت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سیدھے راستے کی طرف اور آسانی کی طرف اور اچھائی کی طرف رہنمائی فرما دیجیے۔ اور پھر وہ مدین کا ایک کنواں ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور وہ اس کنویں پر پہنچتے ہیں اور وہ پورے اس صحرا میں شاید ایک ہی کنواں ہے اور اس کنویں پر بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے اور ان لوگوں کے جانور ہیں جن جانوروں کو وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ اگر آج کے دور سے موازنہ کریں تو جیسے سمجھیں کہ بہت ہی کوئی وسیع علاقہ ہے اور اس وسیع علاقے میں پیٹرول کی بھی قلت ہے اور ایک ہی پیٹرول پمپ ہے اور اس پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میری گاڑی یا میری موٹر سائیکل میں تھوڑا سا پیٹرول تو ڈل جائے، اور دھکم پیل ہے اور شور شرابہ ہے اور سارا کچھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ دیکھتے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پورا مرد ہی مرد ہیں ہر طرف، اور دو خواتین ہیں جو کہ اپنی جانور یا بکریاں ان کے پاس تھیں، وہ اپنے جانوروں کو انہوں نے روکا ہوا ہے اور وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مرد ہی مرد ہیں، سینکڑوں یا جتنے بھی مرد ہیں، اور دو خواتین ہیں، اور مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا پلا کر لے کر جا رہے ہیں اور وہ خواتین اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں قال ما خطبکما، کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے یا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اجنبی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی ضرور کوئی ضرورت مند ہے اور تو میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اور انہیں وہ جواب دیتی ہیں قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم یہاں پر آئی ہیں اور ہم نے ان جانوروں کو پانی پلانا ہے۔ اب وہ جو سوسائٹی تھی جیسے ہماری سوسائٹی ہے اور بھی بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ زیادہ تر مردوں کا راج ہوتا ہے، تو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی جیسے کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی سوسائٹی تھی اور وہاں پر بھی کوئی قاعدہ قانون تو تھا نہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں اپنے جانوروں کو انتظار کریں گے جب تک یہ سارے مرد فارغ ہو جائیں گے، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، پھر ہم کنویں پہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کنویں پہ جانے کا راستہ نہیں ہے، ہم ان مردوں میں گھس نہیں سکتے، اور ان مردوں کو بھی شاید خواتین کی عزت کا اتنا خیال نہیں ہے کہ جو خواتین آتی ہیں انہیں یہ راستہ دے دیں اور انہیں یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہ وہاں سے جا سکے۔ تو
اور پھر وہ کہتی ہیں وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے، تو والد ہوگا، 2 بیٹیاں ہوں گی، کوئی اور گھر میں مرد نہیں ہوگا، تو خواتین جو تھیں وہ روزگار کے لیے نکل رہی ہیں اور اپنے ذریعہ معاش کے لیے نکل رہی ہیں، اور انہوں نے بکریوں کو پانی پلانا ہے اور وہ وہاں پر کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور خصوصی بات یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی احسان یا بغیر کسی اجرت کی توقع رکھے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، فسقا لہما، اور ان کے جانوروں کو پکڑتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے طاقتور نوجوان تھے، ان آدمی میں گھستے ہیں، جگہ بناتے ہیں، ان بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان کی بکریوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر دور جا کر چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ جو بھی خیر میری طرف بھیجیں گے میں اس کا فقیر ہوں۔ یعنی فقیر وہ ہے جس شخص کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، فقیر وہ ہے جو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتا، فقیر وہ ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، فقیر وہ ہے کہ جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی زندگی سے اٹھ کر فقیر کی زندگی میں آ گئے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی بڑی توقع نہیں رکھ رہا، آپ میری طرف کچھ بھی بھیج دیں گے، کوئی بھی بھلائی چھوٹی سے چھوٹی بھی بھیج دیں گے تو میں آپ کی اس بھلائی کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اب یہ دونوں جو لڑکیاں تھیں خواتین، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے والد کے پاس واپس چلی گئی۔ تو والد بڑے حیران ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کہا، اور یہ قصہ قرآن میں نہیں ہے تو، اور والد نے ان سے ضرور پوچھا ہوگا کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہاں پہ ایک نوجوان تھا اور اس نوجوان نے ہماری مدد کی۔ تو والد نے ایک بیٹی کو واپس بھیجا کہ تم جاؤ موسیٰ کے پاس واپس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قلم بند کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حیا کا ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں میں، اس کے لباس میں، اس کی حرکات و سکنات میں، جیسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ حیا کے ساتھ واپس آ رہی ہے، موسیٰ کے پاس آتی ہے۔ تو حیا لباس، آنکھوں سے اور جسمانی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ کو ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں اور ہمارے والد صاحب کی خواہش ہے کہ آپ نے جو ہماری مدد کی، جو کام ہمارے ساتھ کیا، یعنی جو محنت مزدوری کی، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس کی وہ اجرت آپ کو دے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاید یہی سمجھا ہوگا کہ ان کی دعا جو انہوں نے اللہ سے کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ نے کوئی رحمت اور برکت بھیجی ہے، وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کے والد کے پاس جاتے ہیں۔ اور فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اور ان لڑکیوں کے والد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنا سارا قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح میں وہاں سے نکلا، کس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا، کس طرح میرے پیچھے فرعون کی جو فوجیں ہیں وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ تو ان دونوں لڑکیوں کے جو والد تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ قصہ سن کر کہا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈریے نہیں، آپ ایک ظالم قوم سے نجات پا کر اب آپ ایک دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں آ گئے ہیں، تو اب آپ کو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی اور خوف زدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ لڑکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی کہ آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں، وہ اپنے والد سے کہتی ہے قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی قالت احداہما یا ابت استاجر، کہ اے ابا جان یہ جو نوجوان ہے
آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، آپ انہیں نوکری دے دیجئے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین ملازم وہ ہے، سب ملازموں سے بہترین ملازم وہ ہے جس میں دو خصوصیات ہونی چاہیے، قوی اور امین، یعنی طاقتور اور امانت دار۔ اب یہ جو لڑکی ہے، یہ جو خاتون ہے، یہ اپنے والد کو اشارتاً بتا رہی ہے کہ دونوں گھر میں دو لڑکیاں ہیں اور ایک مرد ملازم تو رہ نہیں سکتا، تو وہ اشارتاً اپنے والد کو بتا رہی ہے کہ ابا جان میں نے اس شخص کو پسند کر لیا ہے، مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، آپ اس سے میری شادی کرا دیجئے، آپ اس سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ اور وہ اپنے والد کو بتا رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طاقتور ہے، یعنی باصلاحیت ہے، اس نوجوان میں صلاحیتیں موجود ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اور اپنا روزگار کمانے کی، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ امین بھی ہے، القوی الامین، یہ امانت دار ہے، بھروسے کے قابل ہے، ٹرسٹ وردی ہے، آپ اس سے میری شادی کرا دیں۔ اب اس چھوٹے سے، ہو سکتا ہے کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا واقعہ ہو، اب اس 1 یا جو 2 گھنٹے کا جو انکاؤنٹر تھا اور جو ملاقات تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جن خصوصیات نے اس خاتون کے دل میں جگہ بنا لی؟ وہ 3 خصوصیات تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، یعنی ان کی ہمدردی صرف زبانی نہیں تھی، عملی تھی۔ اور عملی ہمدردی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کسی دوسرے کی مدد کرے، اپنا یا مال خرچ کرے یا وقت خرچ کرے یا صلاحیتیں خرچ کرے، اور اپنے آپ کو کسی تنگی میں ڈال کر دوسرے کی مدد کر رہا ہے، تو اس لڑکی نے پہلی چیز جو نوٹ کی کہ یہ جو شخص ہے، یہ نوجوان، یہ ہمدرد ہے اور کسی بغیر اجرت اور بغیر معاوضے کی توقع رکھے بغیر یہ دوسروں کی مدد کرنے والا۔ تو یہ پہلی کوالٹی ہے۔ پھر دوسری جو کوالٹی اس نے دیکھی کہ یہ طاقتور شخص ہے، یہ باصلاحیت ہے، یہ ہنرمند ہے، اسے کام کرنا آتا ہے، تو یہ کام کا بندہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ کام کا بندہ ہے، اس بندے کو فلاں کام آتا ہے اور یہ کام بہترین طریقے سے کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے کام کو بھی اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ ایک بہترین کام بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک کام کا بندہ ہے۔ اور پھر تیسری کوالٹی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ ایمانت دار ہے، امین ہے، یہ بھروسے کے قابل ہے، جو بھی ذمہ داری دی جائے گی، امین صرف یہ امانت نہیں ہے کہ اس کے پاس جب امانت رکھائی جائے تو وہ اس امانت کو پورا کرے۔ زندگی میں ہر دن ہر لمحے ہمارے پاس کئی امانتیں، یعنی ایمانت دار وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے، اہلیہ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، دفتر کی ذمہ داری ہے، دکان کی ذمہ داری ہے، کاروبار کی ذمہ داری ہے، کسی بھی چیز کی ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو بہترین اور احسن طریقے سے کر رہا ہے۔ یعنی اپنی پوری صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے جو اللہ کا بندہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے وہ ہے ایمانت دار۔ وہ ایمانت دار ہے، آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، اسے جو ذمہ داری دی جائے گی پورا کرے گا۔ اسے کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ بھیا میں نے آپ کو یہ کام کہا تھا آپ نے یہ کام نہیں کیا، یعنی اسے فالو اپ نہیں کرنا پڑے گا، اسے ریمائنڈر نہیں دینا پڑے گا، وہ اپنی ذمہ داری خود کرے گا۔ دوسرے کا بھی جو کام ہے، کوئی ذمہ داری ملی ہے، اس کام کو اپنا ذاتی کام سمجھتے ہوئے کرے گا۔ کیونکہ اکثر جب ہم کوئی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو میرا ذاتی کام تو ہے نہیں ہے، لیکن
وہ ذاتی کام ہی ہے، کیونکہ اس کام کی مجھے اجرت مل رہی ہے، اس کام کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے، تو میں اس ذمہ داری کو احسن اور بہترین طریقے سے صرف اس وقت نبھاؤں گا جب میرے دل میں اس کام کا درد ہوگا، جب میں اس کام کو اپنا ذاتی کام سمجھوں گا۔ تو سامعین گرامی، یہ جو خاتون تھی، لڑکی، یہ بہت دور اندیش بچی تھی، یہ ویژنری تھی، اور اس کی بصیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ عام لڑکی ہوتی تو وہ لڑکے کی خوبصورتی کو دیکھتی، اس کے قد کاٹ کو دیکھتی، پھر اس کے مال و دولت کو دیکھتی، اس کے خاندان کو دیکھتی، اور پھر اس سے شادی کرتی۔ اس لڑکی نے یہ کوئی چیز نہیں دیکھی، اس نے خاندان نہیں دیکھا، اس نے مال و دولت نہیں دیکھی، اس نے شکل صورت نہیں دیکھی، اس نے صلاحیت دیکھی، اس نے اخلاق دیکھا، اس نے کردار دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصیات ایسی گزری ہیں جو بہت بڑے دور اندیش اور بہت بڑے ویژنری تھے، اور وہ 3 شخصیات کون تھیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلی شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ یہ تھے حضرت ابو بکر۔ دوسری انہوں نے کہا جو بہت صاحب فراست اور جو ویژنری شخصیت تھیں، وہ تھا عزیز مصر، یعنی جو مصر کا حکمران تھا، کہ جسے جب حضرت یوسف غلامی کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں تو وہ حضرت یوسف کو جو 10 سال بعد جو ان کا پوٹینشل تھا، وہ صلاحیتیں تھیں، وہ صلاحیتیں اسے نظر آ جاتی ہیں، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اکرمی مثواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ یہ جو غلام ہے اسے بڑے عزت اور اکرام سے رکھنا، اسے عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اور ہو سکتا ہے کہ اس غلام سے ہمیں بہت بڑا فائدہ مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بادشاہ مصر اپنی بیوی سے ایک غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ 15 سال آگے کی دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لڑکی تھی کہ جس نے موسیٰ کے بارے میں اپنے والد سے کہا، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان آپ اس شخص کو، اس نوجوان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، اور امانت دار بھی ہے۔ تو جو والد صاحب تھے ان لڑکی کے، وہ اپنی بیٹی کی اشاروں کنایوں میں جو بات تھی، کیونکہ وہ حیا والی لڑکی تھی، اور والد اپنی بیٹی کی بات سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میرے ساتھ کام کریں گے، یعنی میں جتنا بھی جو بھی کام کر رہا ہوں اس کام میں آپ میرے ساتھ کام کریں گے، اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور 8 سال تو بہت ضروری ہیں، مسٹ ہے، وہ تو میرا اور آپ کا معاہدہ ہوگا، اور اگر آپ 10 سال کر سکیں تو یہ آپ کی طرف سے مہربانی ہوگی، آپ کی طرف سے اچھائی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی یہ جو کنڈیشن تھی اسے تسلیم کیا، اور حضرت موسیٰ اور ان خاتون اور اس لڑکی کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کے والد نے اس سے پوچھا، لڑکی سے، کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، اس تھوڑے سے وقت میں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص طاقتور بھی ہے اور یہ شخص امانت دار بھی ہے؟ لڑکی نے کہا، ابا جان اس اکیلے شخص نے کنویں کا ایک پتھر جسے 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں، اس اکیلے شخص نے اٹھا کر سائٹ پہ رکھا۔ اور امانت کا کس طرح پتہ لگا؟ امانت کا وہ کہتی ہے، ابا جان مجھے اس طرح پتہ لگا کہ جب میں اسے لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی تو میں اس کے آگے چل رہی تھی۔ اس نوجوان کی حیا نے گوارا نہیں کیا
کہ ایک نامحرم عورت اس کے آگے چل رہی ہے اور اسے راستہ دکھا رہی ہو. اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیے، اور اگر میں راستہ کہیں بھول رہا ہوں تو آپ پیچھے سے کنکر مار کر مجھے اشارہ کر دیجئے گا، اس طرف جانا ہے، میں آپ کا اشارہ سمجھ جاؤں گا اور اس طرف چلوں گا. تو مجھے اس کی اس حرکت کی وجہ سے سمجھ آ گئی کہ یہ شخص ایمانت دار ہے، یہ شخص انتہائی شریف ہے، اور یہ شخص بہت ہی حیا والا ہے. یہ اس نے کہا کہ اس کی ان دو باتوں کی وجہ سے میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی 10 سال والی جو کنڈیشن انہوں نے کہا تھا کہ یہ زائد ہے، اگر آپ ہنسی خوشی ہمارے ساتھ گزار سکیں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ 10 سال کام کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی 10 سال کی جو کنڈیشن تھی اسے ایکسیپٹ کیا. اور اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو بہترین طریقے سے کرتے تھے. اللہ کے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو احسن طریقے سے کرتے تھے، یعنی وہ کام پورا دل لگا کر کرتے تھے. وہ وقت پاس نہیں کرتے تھے جیسے ہم وقت پاس کرتے. کوئی بھی کام جب کرتے تھے تو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے پورا دل لگا کے کرتے تھے، نہیں تو نہیں کرتے تھے. تو سامعین گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی لو سٹوری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس سے بہت چھوٹا سا انکاؤنٹر ہوا، لیکن اس خاتون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہو گیا اس عرصے میں. یہ وہ لو سٹوری ہے کہ جو رب العالمین نے سورہ القصص کی ان آیات میں ہمارے لیے قلم بند کی اور ان کو ہماری تلاوتوں کا حصہ بنا دیا. اب اس لو سٹوری میں کوئی فرینڈشپ نہیں ہے، اس لو سٹوری میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے، اس لو سٹوری میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، اس لو سٹوری میں کوئی گپ شپ نہیں ہے، اس لو سٹوری میں ایک دوسرے کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ لو سٹوری کس کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے؟ یہ لو سٹوری بنی ہے حیا کی بنیاد پر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیادار تھے اور یہ خاتون بھی حیا والی تھیں. یہ لو سٹوری بنی ہے دوسروں کے مدد کرنے کے جذبے پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھا انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی. یہ لو سٹوری بن رہی ہے باصلاحیت ہونے پر، طاقتور ہونے پر، باہنر ہونے پر، باعلم ہونے پر، کام کرنے کا جذبہ رکھنے پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت تخلیق کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا دماغ دیا ہے، بولنے والی زبان دی ہے، کام کرنے والے ہاتھ دیے ہیں، چلنے والے پاؤں دیے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں دوسروں کے لیے آسانیاں اور بہتریاں پیدا کرنی ہیں. یہ لو سٹوری اس جذبے پر بنی ہوئی ہے، اور یہ لو سٹوری ہے با اخلاق ہونے پر، با کردار ہونے پر، ایمانت دار ہونے پر، ایک ایسے پارٹنر کو سلیکٹ کرنے پر کہ جس پارٹنر پر آپ اپنی زندگی کا اور ہر چیز کا بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لائف پارٹنر کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ہے حقیقی لو سٹوری. اور جو لو سٹوری بنے گی خوبصورتی کی بنیاد پر، جو لو سٹوری بنے گی مال و دولت کی بنیاد پر، تو کچھ عرصے بعد خوبصورتی بھی چلی جائے گی، کچھ عرصے بعد مال و دولت بھی چلا جائے گا. تو وہ لو نہیں ہے، وہ لسٹ ہے، وہ ہوس ہے کہ جو ہوس رہتی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ہوس ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک پائیدار لو سٹوری. اس لو سٹوری کو اپنی اولادوں کو سنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو سنانے کی ضرورت ہے. اور جب بچے اور بچیاں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں اور والدین کے پاس لے کر آئیں تو انہیں رد نہیں کیا جا سکتا اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں. اگر لڑکا اور لڑکی دونوں باصلاحیت ہیں، با کردار ہیں، با اخلاق ہیں، حیادار ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر باقی کسی چیز کی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ ہے وہ قصہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دے رہے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میں اپنے رب سے پوری امید رکھتا ہوں کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ شہزادے تھے، شہزادے سے اٹھے فقیر بن گئے، فقیر سے دوبارہ اٹھتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، گھر بسر کرتے ہیں۔ اس لڑکی سے ان کی لو 10 سال اور اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ پورے 10 سال کام کرنے کے بعد یہی جو محبت تھی، یہی جو لو سٹوری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ کوہ طور پر لے کے جاتی ہے۔ 10 سال بعد جب اپنی اسی بیوی کے ساتھ نکلتے ہیں اور راستے میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور دور سے انہیں کوئی نور اور روشنی نظر آتی ہے، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم ادھر بیٹھو، میں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی ہے، تاکہ سردی میں تمہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ سامعین گرامی، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نبوت اور شہرت اور کامیابی کے ایک ایسے اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور پھر وہ ایک نئے محبوب اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی لو سٹوری ہے جو سورہ قصص میں آ رہی ہے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو حیا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو باصلاحیت، با کردار، با اخلاق اور ایمانت دار خاوند اور بیوی کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإياكم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔